جی تو ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو. سر اس میں میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ لوگوں کے ہاں آپ کے آنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک خاتون ہے، ایمان لائیں اور ایک مسلمان سے شادی ہوئی، اور اس شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد ایک رسم ہوتی ہے، وہ کھانا چٹانے کی بچے کو. تو یہ ایک ہندو دھرم کے اندر یہ رسم ہے. ہمارے خاص ہندوستان کا ایک علاقہ ہے تلنگانہ کا، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور جیلانی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا اس رسم کو ہم منائیں؟ تو مختلف علماء کو جب فون کیا تو سب نے کہا بھائی یہ سب رسم اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ملٹی کلچرلزم کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک سوال کے طور پہ یہ مثال دے کے آپ سے پوچھا ہے، اور اس سوال کا انطباق آپ پھر دوسرے رسموں پہ، مثال کے طور پہ کوئی معمولی سی چیز ہے، برتھ ڈے منا لیتے ہیں تو اس پہ بھی فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ تو اسلام میں حرام ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں بنانے کے، تو وہ ایک تو بنانے کے مواقع لوگ کھو رہے ہیں، اور اوپر سے اس پہ حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ایک گیٹوائزیشن کا شکار الگ ہیں، لیکن جب مختلف تہذیبوں سے ملنے کا موقع آتا ہے تو اس میں وہ بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. تو ان دونوں جو مثالیں ہیں، برتھ ڈے کی اور وہ کھانا چٹانے والی، یہ دو مثالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بہت سارے سوالات ملٹی کلچرزم پہ سمجھ پائیں گے اگر آپ اس کا جواب دیں. شکریہ. ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیزیں اسلام میں حرام کی گئی ہیں وہی 5 چیزیں ہیں. وہ اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہیں، کسی رسم میں پائی جاتی ہیں، تو اتنے حصے میں آپ شامل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ نہ ہم شرک کریں گے، نہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں گے، نہ کسی کی حق تلفی میں شامل ہوں گے، نہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی میں تعاون کریں گے، نہ شرک کا کوئی معاملہ کریں گے. یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہے. باقی رسوم روایات وہ ہمیشہ قومی ہوتی ہیں، اور جس قوم میں بھی آپ دعوت پہنچائیں گے اس کی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں. اسلام نے اس طرح کے کوئی رسوم نہیں جاری کیے. اس کے جو رسوم و آداب ہیں، جو مذہبی رسوم و آداب ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہے، جیسے عید الفطر ہے، یا اور اس نوعیت کی کوئی چیز، وہ بالکل الگ حیثیت رکھتی ہے. اس کے مقابل میں کسی مذہبی چیز کو ہم اختیار نہیں کرتے. لیکن جہاں تک ان رسوم کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. نہ سالگرہ میں کوئی چیز ناجائز ہے، نہ جو رسم آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی چیز ناجائز ہے. اس رسم کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں. اگر اس میں کوئی شرک کا پہلو ہے تو اس میں مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے. اب جو آپ نے لفظ تفصیلات کا کہا کہ اس تفصیل میں شریک نہ ہو، تو ظاہر ہے جب وہ رسم ہوگی تو ایک پورا پیکج ہوتا ہے. ایک 15 منٹ کی مان لیجئے وہ رسم ہے، بیچ میں 1 منٹ کا کچھ ایسا ہے جو آپ نے جو بتایا پیمانہ اس کے خلاف ہے، تو اتنی دیر کے لیے تو ہم اس مجلس سے کھسک نہیں سکتے نا. ہماری موجودگی میں ہوگا، بھلے ہماری شرکت جسمانی طور پہ ہے لیکن عملی طور پہ ہماری شرکت نہیں ہے. تو یہ بھی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا کہ آپ 15 منٹ کے ایک ایونٹ میں ہیں، 2 منٹ آپ کے کچھ ایسا ہوا تو آپ وہاں سے یا تو کھسک گئے یا کچھ کیا. تو اس طرح کی حرکت بھی تو ایک بے ادبی کی ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ ہم کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس عمل میں شریک نہ ہو، اتنا ہی کافی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی جو لوگ قریب میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے جنازے کے موقع پر آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر تعزیت کر لیتے ہیں. تو یہی طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی کی جا رہی ہے جس میں شرک ہے یا جس میں دین کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، تو آپ اس عمل میں شریک نہ ہو. وہاں سے فرار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ تو آپ کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ نے گویا خاموشی سے یہ بتا دیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو رہے. تو کوئی پوچھے گا تو دعوت کا موقع پیدا ہوگا، آپ یہ سمجھا سکیں کہ کیوں شریک نہیں. جی جی. تو جس طرح سے آپ نے رسم و رواج کے سلسلے میں بتایا کہ جو اسلامک ہیں، عید الاضحیٰ آپ نے بتائی اور جو ہے عید بتائی، تو اگر اسی طرح سے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک مسلمان برتھ ڈے کیوں منائے، یہ وہ ایک رسم میں اضافہ کر رہا ہے. کہیں شریک ہو جانا بات الگ ہے،
لیکن ایک مسلمان ہو کے وہ خود سے ایک رسم نکالے جس کا سورس اسلام میں نہ ہو، تو ایسے بہت ساری چیزوں پہ نکیل لگائی جاتی ہے کہ آپ مسلمان ہو کے ایک نئی چیز کیوں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ وہ دین کے نام پہ نہیں کرتا ہے، وہ پھر بھی لوگ اس کو حرام کہتے ہیں۔ دیکھیے، دین بنا کے کسی چیز کو اختیار کرنا وہ غلط ہے، لیکن جو دنیاوی رسوم ہے وہ تو ہر قوم کی ہوں گی، ہر علاقے کی ہوں گی، ہر تہذیب کی ہوں گی، اور وہ رسوم عام طور پر جب لوگ مسلمان ہو گئے دنیا بھر میں ہوئے ہیں، ایرانیوں کی بہت سی رسوم تھی وہ اسی طرح موجود رہیں، عربوں کے اپنے بعض رسوم تھے وہ بھی اسی طرح جاری رہے، ہندوستان میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، در حقیقت میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا رویہ کیوں ہمارے علماء کے یہاں پیدا ہوا۔ یہ در حقیقت اپنی شناخت کی حفاظت کی بنیاد پر پیدا ہوا، یعنی یہ احساس ہوا کہ عام لوگ اگر ان تقریبات میں جائیں گے اور شریک ہوں گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے مذہب، اپنے دین کو فراموش نہ کر بیٹھے، تو اس طرح گویا احتیاطی طور پر یہ باتیں کہی گئیں، ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو رسوم روایات ہیں یہ تاریخ سے پیدا ہوتی ہیں، واقعات سے پیدا ہوتی ہیں، موسموں سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ کوئی مذہبی رنگ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر ہم شریک نہیں ہوں گے۔ جہاں تک غیر مذہبی یا سیکولر یا دنیاوی رسوم کا تعلق ہے وہ تو دنیا والے ہی ایجاد کریں گے۔ آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، اس میں تو اب صرف علاقوں کی نہیں بلکہ عالمی سطح کی بہت سی رسمیں ہیں جو آپ کے ہاں بھی پہنچیں گی، تو اسی اصول پر ہم رہیں گے کہ وہ چیز جو دین کے لحاظ سے قابل قبول نہیں، یعنی جیسے میں نے گن کے بتایا کوئی شرک ہے اس میں، کوئی فاحشہ کا ارتکاب ہے، وہاں سے ہم اجتناب کریں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں، ان میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے رسوم روایات ہی ہیں کہ جو معاشرت پیدا کرتے ہیں، ملنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے ہاں اگر عید کا تہوار ہو اور آپ کے ہمسائے میں ہندو ہوں، بدھ مت کے پیرو ہوں، مسیحی ہوں، وہ آپ کے ہاں مبارک دینے کے لیے آئے یا آپ کے ہاں کسی کھانے میں شریک ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے میں تو شریک نہیں ہوں گے۔ تو مذہبی معاملات میں اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہیے، لیکن جو غیر مذہبی چیزیں ہیں ان کو حرام یا بدعت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو جو دین نہیں ہے دین بنا کر دین میں شامل کیا ہے۔